بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ آج ہم آپ کو اردو کے مشہور مزاح نگار سید امتیاز علی تاج کے تخلیق کردہ کردار چچا چھکن کے تصویر ٹانگنے کا واقعہ سنا رہے ہیں، تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کی جائے۔ چچا چھکن نے تصویر ٹانگی از سید امتیاز علی تاج۔ چچا چھکن کبھی کبھار کوئی کام اپنے ذمے کیا لے لیتے ہیں، گھر بھر کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ آ بے لونڈے جا بے لونڈے، یہ کیجو وہ دیجو، گھر بازار ایک ہو جاتا ہے۔ دور کیوں جائیں، پرسوں پرلے روز کا ذکر ہے، دکان سے تصویر کا چوکھٹا لگ کر آیا۔ اس وقت تو دیوان خانے میں رکھ دی گئی۔ کل شام کہیں چچی کی نظر اس پر پڑی، بولیں چھٹن کے ابا تصویر کب سے رکھی ہوئی ہے، خیر سے بچوں کا گھر ٹھہرا، کہیں ٹوٹ پھوٹ گئی تو بیٹھے بٹھائے روپے 2 روپے کا دھکا لگ جائے گا۔ کون ٹانگے گا اس کو؟ ٹانگتا اور کون؟ میں خود ٹانگوں گا۔ کون سی ایسی جوئے شیر لانی ہے، رہنے دو، میں ابھی سب خود کیے لیتا ہوں۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی شیروانی اتار چچا تصویر ٹانگنے کے درپے ہو گئے۔ امامی سے کہا، بیوی سے 2 آنے لے کر میخیں لے آ۔ ادھر وہ دروازے سے نکلا، ادھر مودے سے کہا، مودے مودے، امامی کے پیچھے جائیو، کہیو 3 انچ کی ہوں میخیں، بھاگ کر جا لیجو اسے راستے ہی میں۔ لیجئے تصویر ٹانگنے کی داغ بیل پڑ گئی، اور اب آئی گھر بھر کی شامت۔ ننھے کو پکارا، او ننھے جانا ذرا میرا ہتھوڑا لے آنا۔ بنو جاؤ اپنے بستے میں سے چفتی نکال کر لاؤ، اور سیڑھی کی ضرورت بھی تو ہوگی ہم کو۔ ارے بھئی للو، ذرا تم جا کر کسی سے کہہ دیتے سیڑھی یہاں آ کر لگا دے، اور دیکھنا وہ لکڑی کے تختے والی کرسی بھی لیتے آتے تو خوب ہوتا۔ چھٹن بیٹے چائے پی لی تم نے؟ ذرا جانا تو اپنے ان ہمسائے میر باقر علی کے گھر، کہنا ابا نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے آپ کی ٹانگ اب کیسی ہے، اور کہیو وہ جو آپ کے پاس ہے نا، کیا نام ہے اس کا، ایلو میں بھول گیا، پلول تھا کہ ٹلول، اللہ جانے کیا تھا، خیر وہ کچھ ہی تھا۔ تو یوں کہیو کہ وہ جو آپ کے پاس آلہ ہے نا، جس سے سیدھ معلوم ہوتی ہے، وہ ذرا دے دیجئے، تصویر ٹانگنی ہے۔ جائیو میرے بیٹے، پر دیکھنا سلام ضرور کرنا، اور ٹانگ کا پوچھنا نہ بھول جانا۔ اچھا یہ تم کہاں چل دیے للو، کہا جو ہے ذرا یہیں ٹھہرے رہو، سیڑھی پر روشنی کون دکھائے گا ہم کو۔ آ گیا امامی، لے آیا میخیں، مدعا مل گیا تھا، 3 انچ ہی کی ہیں نا، بس ٹھیک، ایلو ستلی منگوانے کا تو خیال ہی نہ رہا، اب کیا کروں۔ جانا میرے بھائی جلدی سے، ہوا کی طرح جانا، اور دیکھیو بس گز سوا گز ہو ستلی، نہ بہت موٹی ہو نہ پتلی، کہہ دینا تصویر ٹانگنے کو چاہیے۔ لے آیا؟ او ودو کہاں گیا، ودو میاں؟ اسی وقت سب کو اپنے اپنے کام کی سوجھی ہے، یوں نہیں کہ آ کر ذرا ہاتھ بٹائیں، یہاں آؤ، تم کرسی پر چڑھ کر مجھے تصویر پکڑانا۔ لیجئے صاحب، خدا خدا کر کے تصویر ٹانگنے کا وقت آ گیا، مگر ہونی شدنی چچا اسے اٹھا کر ذرا وزن کر رہے تھے کہ تصویر ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر کر شیشہ چور چور ہو گیا۔ ہائے ہائے کہہ کر سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ چچا نے کچھ خفیف ہو کر کرچیوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ وقت کی بات، انگلی میں شیشہ چبھ گیا، خون کی تللی سی بن گئی۔ تصویر کو بھول اپنا رومال تلاش کرنے لگے۔ رومال کہاں سے ملے؟ رومال تھا شیروانی کی جیب میں، شیروانی اتار کر نہ جانے کہاں رکھی تھی۔ اب جناب گھر بھر نے تصویر ٹانگنے کا سامان تو طاق پر رکھا، اور شیروانی کی ڈھونڈیا پڑ گئی۔ چچا میاں کمرے میں ناچتے پھر رہے تھے، کبھی اس سے ٹکر کھاتے کبھی اس سے۔ سارے گھر میں سے کسی کو اتنی توفیق نہیں کہ میری شیروانی ڈھونڈ نکالے، عمر بھر ایسے نقموں سے پالا نہ پڑا تھا۔ اور کیا جھوٹ کہتا ہوں کچھ، 6 آدمی ہیں اور ایک شیروانی نہیں ڈھونڈ سکتے جو ابھی 5 منٹ بھی تو نہیں ہوئے کہ میں نے اتار کر رکھی تھی۔ اتنے میں آپ کسی جگہ سے بیٹھے بیٹھے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیروانی ہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، ارے بھائی رہنے دینا، مل گئی شیروانی، ڈھونڈ لی ہم نے خود، تم کو تو آنکھوں کے سامنے بیل بھی کھڑا ہو تو نظر نہ آئے۔ آدھے گھنٹے تک انگلی بندھتی بندھاتی رہی، نیا شیشہ منگوا کر چوکٹے میں جوڑا،
اور تمام قصہ طے کرنے پر 2 گھنٹے بعد پھر تصویر ٹانگنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اوزار آئے، سیڑھی آئی، چوکی آئی، شمع لائی گئی۔ چچا جان سیڑھی پر چڑھ رہے تھے اور گھر بھر، جس میں ماما اور کہاری بھی شامل ہیں، نیم دائرے کی صورت میں امداد دینے کو کیل کانٹے سے لیس کھڑا ہے۔ 2 آدمیوں نے سیڑھی پکڑی تو چچا جان نے اس پر قدم رکھا۔ اوپر پہنچے، ایک نے کرسی پر چڑھ کر میخیں بڑھائیں، ایک میخ قبول کر لی گئی۔ دوسرے نے ہتھوڑا اوپر پہنچایا، سنبھالا ہی تھا کہ میخ ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔ کھسیانی آواز میں بولے، اے لو، اب کمبخت میخ چھوٹ کر گر پڑی، دیکھنا کہاں گئی؟ اب جناب سب کے سب گھٹنوں کے بل ٹٹول ٹٹول کر میخ تلاش کر رہے ہیں اور چچا میاں سیڑھی پر کھڑے ہو کر مسلسل بڑبڑا رہے ہیں، ملی؟ ارے کمبختو ڈھونڈی، اب تک تو میں 100 مرتبہ تلاش کر لیتا، اب میں رات بھر سیڑھی پر کھڑا کھڑا سوکھا کروں کیا؟ نہیں ملتی تو دوسری ہی دے دو اندھو۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آتی ہے، تو پہلی ہی میخ اتنی دیر میں مل جاتی ہے۔ اب میخ چچا جان کے ہاتھ میں پہنچاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اس عرصے میں ہتھوڑا غائب ہو چکا ہے۔ یہ ہتھوڑا کہاں چلا گیا؟ کہاں رکھا تھا میں نے؟ لا حول ولا قوت۔ الو کی طرح آنکھیں پھاڑے میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ 7 آدمی اور کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے ہتھوڑا کہاں رکھ دیا۔ بڑی مصیبتوں سے ہتھوڑے کا سراغ ملا اور میخ گڑنے کی نوبت آئی۔ اب آپ یہ بھول بیٹھے کہ ماپنے کے بعد میخ گاڑنے کو دیوار پر نشان کس جگہ لگایا تھا۔ سب باری باری کرسی پر چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ شاید نشان نظر آ جائے۔ ہر ایک کو الگ الگ نشان دکھائی دیتا ہے۔ چچا سب کو باری باری الو، گدھا کہہ کہہ کر کرسی سے اتر جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ آخر پھر چفتی لی اور کونے سے تصویر ٹانگنے کی جگہ کو دوبارہ ماپنا شروع کیا۔ مقابل کی تصویر کونے سے 35 انچ کے فاصلے پر لگی ہوئی تھی۔ 12 اور 12 کیا انچ؟ اور بچوں کو زبانی حساب کا سوال ملا، بآواز بلند حل کرنا شروع کیا اور جواب نکالا تو کسی کا جواب کچھ تھا اور کسی اور کا کچھ۔ ایک نے دوسرے کو غلط کہا۔ اسی تو میں سب بھول بیٹھے کہ اصل سوال تھا کیا۔ نئے سرے سے ماپ لینے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب چچا چفتی سے نہیں ماپتے، ستلی سے ماپنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ستلی سے ماپنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیڑھی پر 45 درجے کا زاویہ بنا کر ستلی کا سرا کونے تک پہنچانے کی فکر میں ہیں کہ ستلی ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ آپ لپک کر اسے پکڑنا چاہتے ہیں کہ اسی کوشش میں آپ زمین پر آ رہتے ہیں۔ کونے میں ستار رکھا تھا، اس کے تمام تار چچا جان کے بوجھ سے یکلخت جھنجھنا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اب چچا جان کی زبان سے جو منجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، لیکن چچی جان روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنی عمر کا نہیں تو ان بچوں ہی کا خیال کرو۔ بہت دشواری کے بعد چچا جان از سر نو میخ گاڑنے کی جگہ معین کرتے ہیں۔ بائیں ہاتھ سے اس جگہ میخ رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا سنبھالتے ہیں۔ پہلی ہی چوٹ جو پڑتی ہے تو سیدھی ہاتھ کے انگوٹھے پر آپ کر کے ہتھوڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نیچے آ کر گرتا ہے کسی کے پاؤں پر، ہائے ہائے اور اوفو مار ڈالا شروع ہو جاتی ہے۔ چچی جل بھن کر کہتی ہیں، یوں میخ گاڑنا ہوا کرے تو مجھے 8 روز پہلے خبر دے دیا کیجیے، میں بچوں کو لے کر میکے چلی جایا کروں، اور نہیں تو کیا۔ چچا جان نادم ہو کر جواب دیتے ہیں، یہ عورت ذات بھی بات کا بتنگڑ بنا لیتی ہے، یعنی ہوا کیا جس پر یہ تانے دیے جا رہے ہیں؟ بھلا صاحب کان ہوئے، آئندہ ہم کسی کام میں دخل نہ دیا کریں گے۔ اب نئے سرے سے کوشش شروع ہوتی ہے۔ میخ پر دوسری چوٹ جو پڑی تو اس جگہ کا پلستر نرم تھا، پوری کی پوری میخ اور آدھا ہتھوڑا دیوار میں، اور چچا جان اچانک میخ گڑ جانے سے اس زور سے دیوار سے ٹکرائے کہ ناک غیرت والی ہوتی تو پچک کر رہ جاتی۔ اس کے بعد از سر نو چفتی اور رسی تلاش کی گئی اور میخ گاڑنے کی نئی جگہ مقرر ہوئی، اور کوئی آدھی رات کا عمل ہوگا کہ خدا خدا کر کے تصویر ٹنگی، اور وہ بھی کیسی؟ ٹیڑھی اور اتنی جھکی ہوئی کہ جیسے اب سر پر آئی۔ چاروں طرف گز گز بھر دیوار کی یہ حالت گویا چاند ماری ہوتی رہی ہو۔ چچا کے سوا باقی سب تھکن سے چور نیند میں جھوم رہے ہیں۔ اب آخری سیڑھی پر سے
دھم سے جو اترتے ہیں تو کہاری غریب کے پاؤں پر پاؤں پڑتا ہے۔ تڑپ ہی تو اٹھی۔ چچا اس کی چیخ سن کر ذرا سراسیمہ تو ہوئے، مگر پل بھر میں داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اتنی سی بات تھی، لگ بھی گئی تصویر، اور لوگ اس کے لیے مستری بلوایا کرتے ہیں۔